یہ ذرا ثانی سرکار کا ایک نیا بلنڈر سماعت کریں. آواز کیا یہ سنیے گا. اللہ فرمایا قد صدقت رؤیا، اے خلیل آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. خلیل اس قربانی کے بدلے ہم عظیم قربانی لیں گے. عظیم قربانی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، یہاں پہ گلا کٹا نہیں ہے. عظیم قربانی وہی ہونی چاہیے جہاں پہ گلے کٹے ہیں. ہائے ہائے، عظیم قربانی وہی ہونی چاہیے. ادھر نبی کے بیٹے کا گلا بچا ہے، کربلا کے میدان میں نبی کے بیٹے کا گلا کٹا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ عظیم قربانی حضرت شبیر کی قربانی ہے، عظیم قربانی حسین ابن علی کی قربانی ہے، عظیم قربانی سیدنا امام علی اصغر کی قربانی ہے، عظیم قربانی شہزادہ علی اکبر کی قربانی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ دیکھیں کس طرح یہ حضرت صاحب ذاکری کر رہے ہیں اور غالیوں کا انداز اپنائے ہوئے ہیں. اور معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عظمت کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر رہے ہیں کہ عظیم قربانی وہ ہوگی جہاں گلے کٹیں گے. یہاں گلا کٹا نہیں بچا ہے، یہ عظیم نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور انہیں جناب پھر شہداء بدر کی قربانی نظر نہیں آئی، شہداء احد کی قربانی نظر نہیں آئی، حضرت امیر حمزہ کی قربانی نظر نہیں آئی، حضرت جعفر طیار کی قربانی نظر نہیں آئی. اور اہل بدر، اصحاب بدر تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ شکست کھا گئے، ہلاک ہو گئے تو قیامت تک عبادت نہیں ہوگی. تو بعد میں جتنی عبادت ان کے صدقے ہو رہی ہے، شہداء بدر کی قربانیوں کے صدقے. تو یہ کتنی زیادتی ہے، کتنی ظالمانہ یہ حرکت ہے. اور قرآن کے اندر اپنی رائے داخل کرنا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے. یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے، یہ سیدھا غالیوں کا انداز ہے. آصف علوی نے بھی اسی طرح کا بلنڈر چھوڑا تھا، ہم نے اگلے دن اس کا رد کیا ہے. اور یہ حضرت صاحب بھی پچھلے ان کے رد کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کا دونوں بھائیوں کا انداز ذاکروں والا ہے، غالیوں والا ہے، اہل سنت والا نہیں ہے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہم کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں یہ ان کا انداز اور یہ الفاظ کتنے گستاخانہ ہیں، کتنے قرآن کے خلاف ہیں، مقام نبوت کے خلاف ہیں. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام نبوت ہے، ان کی قربانی کا مقام ہے، اس کی عظمت کا ڈنکے کی چوٹ پہ سرے عام انکار کر رہے ہیں. گھر بیٹھ کے سوچنا، یہاں پہ گلا کٹا نہیں ہے. عظیم قربانی وہی ہونی چاہیے جہاں پہ گلے کٹے ہیں. عظیم قربانی حسین ابن علی کی قربانی ہے، عظیم قربانی سیدنا امام علی اصغر کی قربانی ہے، عظیم قربانی شہزادہ علی اکبر کی قربانی ہے. اور کہہ رہے ہیں جناب وفدیناہ بذبح عظیم سے مراد، پھر ترجمہ غلط کر رہے ہیں کہ جناب اس سے مراد یہ ہے کہ اس قربانی کے بدلے میں ہم عظیم قربانی لیں گے. اور عظیم وہ ہے جہاں گلے کٹ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں، شہداء کربلا کی قربانیاں بہت عظیم ہیں. ہم تو کہتے ہیں 65 اور 71 کی جنگ کے اندر جنہوں نے قربانیاں پیش کیں پاکستان کے لیے، ان کی قربانیاں بھی عظیم ہیں. آج اگر کوئی جان دیتا ہے ملک اور دین کے لیے، اس کی قربانی عظیم ہے. امام حسین کا تو مقام بڑا ہے اور شہداء کربلا کی قربانیاں تو بہت عظیم ہیں، لیکن ان کی عظمت کا جو تقابل ہے یا مقابلہ ہے وہ نبیوں کی عظمت کے ساتھ کرنا، ان کی قربانی کی عظمت کے ساتھ کرنا، یہ زیادتی ہے، یہ گستاخی، یہ توہین ہے. یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، سنت اور اہل سنت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ غالیوں والا، ذاکروں رافضیوں والا انداز ہے. اہل سنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب رہی بات حضرت صاحب نے جو یہ شبہ پیش کیا، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ جناب اگر دمبے کی بات کریں اسماعیل علیہ السلام کے جو فدیہ بنا تو وہ عظیم کیسے ہو سکتا ہے، جانور کیسے عظیم ہو سکتا ہے. لیکن حضرت صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کیا ہے. اور جیڑی اٹ لگے رستے تے او دی حالت کی ہے، تو جیڑی اٹ لگ جائے مسجد دے اندر. ایک وہ کپڑا ہے جو آپ جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک وہ کپڑا ہے جو قرآن مجید کا غلاف بن جاتا ہے. تو آپ دمبا نہ دیکھیں، آپ دیکھیں وہ دمبا کس کا فدیہ ہوا، بھیجنے والا کون ہے، کس کی طرف سے قربانی ہوئی. عظمت کے لحاظ سے عظیم تھا، ہاں جی. ورنہ آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے اہل سنت کی تفاسیر میں سے کسی تفسیر سے آپ بسند صحیح بھی چھوڑیں، ضعیف سند کے ساتھ بیان کر دیں، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کے اندر کوئی غالی، کوئی رافضی، کوئی تشیع زدہ بندہ نہ ہو، سب سنی مزاج ہوں. آپ کے مزاج کا کوئی بندہ نہ ہو، سنی مزاج ہوں. ایک ضعیف روایت دکھا دیں کسی نے یہ تفسیر کی ہو. اب دیکھیں مفسرین نے یہ واضح کہا ہے، او عظیم القدر فی الثواب، ثواب کے لحاظ سے عظیم القدر ہے. اور مت ای عظیم القدر وانما اعظم قدرہ لانہ فدی ذبیح، کہ وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنے اور قدر کے لحاظ سے وہ عظیم ہے. او لانہ متقبل، اور قبولیت کے لحاظ سے عظیم ہے. اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے لحاظ سے عظیم ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں لأنه يفدي به الله نبي ابن نبي من نسله سید المرسلین، فرماتے ہیں اس وجہ سے عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دمبے کے ذریعے سے نبی جو نبی کے بیٹے تھے جن کی نسل سے سید المرسلین ہیں ان کا فدیہ ادا کیا، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قربانی جو ہے وہ پیش فرمائی۔ تو اس لحاظ سے وہ قربانی اپنے مقام اور قدر کے لحاظ سے عظیم ہے۔ لہٰذا یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جناب دمبا کیسے عظیم ہو گیا۔ بالکل امام حسین کی قربانی بہت عظیم ہے، لیکن اس کا مقابلہ اس قربانی سے کرنا جس کو اللہ عظیم کہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عظیم کہے، اس کے ساتھ تقابل کرنا یہ بالکل صریح گستاخی، بے ادبی ہے، غالیوں رافضیوں والا انداز ہے، قرآن سنت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے غلو پر مبنی انداز سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کا جو صحیح انداز ہے، اہل سنت کا مزاج ہے، اس پر چلتے رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔